وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ کل آیت نمبر 65 کے اوپر بیان مکمل ہوا تھا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کی ایک مثال دے کر یہ چیز بتائی تھی اور اس چیز پر دلیل قائم کی تھی کہ جو مردہ زمین کو دوبارہ سرسبز و شاداب کر سکتا ہے اور دوبارہ سے وہاں پر ہریالی اور باغات لا سکتا ہے، تو وہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بڑی ہی پیاری اور بڑی ہی کمال اور بڑی ہی سادہ مثالیں بیان کر کے اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کے اوپر جو دلائل ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بڑی کمال اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب آج کی آیت میں بھی بڑی کمال اس نے مثال بیان کی ہے، اور پیچھے یہ بات بھی کل کے بیان میں گزر گئی تھی کہ نشانیاں اللہ کی صرف وہ لوگ دیکھتی ہیں جو لوگ اس کی باتوں میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اس کو غور سے سنتی ہیں، وہ پھر اس کی نشانیاں دیکھتی ہیں۔ دوسروں کو کچھ نظر نہیں آتا، بھلے وہ پاس بیٹھے ہوئے ہوں۔ وہ جن کو اللہ نے وہ قلب سلیم یا سوچ اور سمجھنے کی یا جن کے وجود میں غور کرنے کی صلاحیت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں دکھاتا ہے۔ جو دوسرے ہیں وہ بھلے بظاہر جتنے مرضی پڑھے ہوں، مگر حقیقت میں وہ عقل کے بھی اندھے ہیں اور دل کے بھی اندھے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کمال مثال بیان فرمائی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے۔ مویشیوں میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے۔ ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہم تمہیں مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے۔ غور کرو، سوچو کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ خالص دودھ ہے، اور وہ خالص دودھ ہے۔ لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ جب آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ خوش ہوتی ہیں یا ناراض ہوتی ہیں؟ دودھ پی کر ایک خوشگواری کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. ایسا ہے نا، اکثر ہم محفلوں میں جا رہی ہوتی ہیں 20 25 30 دوست، تو علامہ ندیم صاحب سب کو دودھ پلاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ سب کو دودھ کی خوشخبری دیتی ہیں سب کے چہرے خوشگوار ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھلے جتنے مرضی مرجھائے ہوئے ہوں. یہ تو ویسے ایک اللہ پاک کے کلام کو تو جس ڈائریکشن میں بھی لے لیں کمال. اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے. ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اب اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں کائنات کی ہر چیز میں موجود ہیں. اللہ کی قدرت اور عظمت کی نشانیاں. مثال یہ دی جا رہی ہے کہ یہاں تک کہ اگر تم مویشیوں میں بھی غور کرو تو تمہیں غور کرنے کی بے شمار ایسی باتیں مل جائیں گی کہ اللہ تعالی کی حکمت کے عجائب و غرائب، اللہ کی حکمت کی عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر اگر تم غور کرو گے تو تمہیں آگاہی ہو جائے گی. اگر تم غور کرو گے، غور تو کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے کہیں سے یہ دودھ آ رہا ہے، رحمتوں والا اور برکتوں والا، جو ابھی آپ نے یہاں پر بھی پینا ہے، یہاں پر بھی آپ پیتے ہیں، اور پھر آپ نے جنت میں بھی پینا ہے. دودھ آپ نے جنت میں بھی پینا ہے. یہاں تو گلاسوں میں، پیالوں میں، وہاں تو نہریں بہہ رہی ہیں دودھ کی. گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتی ہیں، جو پینے والے کے گلوں سے آسانی سے نیچے اترتا ہے اور ایک خوشگوار کیفیت میں اترتا ہے. اور اس دودھ کے اندر آپ کو کسی قسم کی ملاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ گوبر کی یا خون کی یا اس کی اسمیل کی یا جو جانور غذا کھاتا ہے اس کی، یا وہ جو چارہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، بھوسا کھاتا ہے، جو بھی چیزیں کھاتا ہے، کوئی ملاوٹ دودھ کے اندر محسوس ہوتی ہے؟ حالانکہ وہ خون کے اندر سے آ رہا ہے، گوبر کے اندر سے آ رہا ہے، وہ جو دودھ جن سے قرآن ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں. اچھا، اب یہ سارا کچھ جن سے، یہ سب، یہ جانور کی، حیوان کے جسم میں غذا کا مقام تو ایک ہی ہے، جگہ تو ایک ہی ہے، جہاں چارہ بھی جا رہا ہے، پانی بھی جا رہا ہے، گھاس بھی جا رہا ہے، جو چنے وہ کھا رہا ہے وہ بھی جا رہا ہے، جو دانہ کھا رہا ہے وہ دانہ بھی جا رہا ہے. اس سے دودھ بھی پیدا ہو رہا ہے، اس سے خون بھی پیدا ہو رہا ہے، اس سے گوبر بھی پیدا ہو رہا ہے. یا اللہ، چیزیں تو ایک ہی ہیں، مگر کہیں دودھ بن رہا ہے، کہیں خون بن رہا ہے، کہیں گوبر بن رہا ہے. سمجھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اور دودھ گوبر میں مکس نہیں ہو رہا اور خون کا ذائقہ دودھ میں نہیں آ رہا، جبکہ آ وہیں سے رہا ہے دودھ جون سے، خون کے اندر سے، گوبر کے اندر سے، ان دونوں کے درمیان میں سے.
نہ دودھ کے اندر خون کی رنگت کوئی شامل ہے، نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ خون کی رنگت دودھ کے اندر مل کر آ رہی ہے، یا کوئی گوبر کی بوس کے اندر آ رہی ہے دودھ کے اندر، جو ان سے نہایت ہی لطیف اور خوبصورت اور پیاری صورت کے اندر دودھ آپ تک پہنچ رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب کاریگری اور حکمت کا اظہار ہوتا ہے اس چیز سے، جو ان سے تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمائی اس آیہ کریمہ کے اندر، کہ آیت نمبر 66 کے اندر، کہ بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے، ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اب مفسرین نے اس کے اندر بڑا کمال کلام فرمایا۔ ماں کے پیٹ، ماں کے رحم میں بچہ ہوتا ہے، تو خون، اب جو خون ہے، خون کی ایک وافر مقدار جو ہے وہ رحم میں پہنچتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کو خون کی ضرورت ہے، اس نے ایک جسم بننا ہے، اس کے مادے کو، اس کے جسم کو بنانے کے لیے خون رحم میں پہنچتا ہے، تاکہ وہ خون بچے کی نشو و نما کے لیے ایک مادہ آگے جسم بن جائے جو ان سے۔ اچھا، بچہ ماں کے رحم سے منتقل ہو جاتا ہے، یعنی جب ماں کے رحم سے باہر آ جاتا ہے، پیدائش ہو جاتی ہے، تو اب جو خون پہلے ماں کے رحم میں پہنچ رہا تھا، اب وہ ماں کی رحم میں نہیں پہنچتا، ماں کے سینے میں اور اس کے پستانوں میں، اس کے دودھ میں پہنچتا ہے وہ خون جو ان سے۔ مفسرین فرماتے ہیں اب وہ اس کے تھنوں میں، اس کے پستانوں میں، اس کے سینے میں، پہلے وہی خون رحم میں پہنچ رہا تھا کیونکہ بچے کو وہاں ضرورت تھی، اب وہی خون اس کے سینے میں پہنچ رہا ہے، ماں کے سینے میں، اب بچے کو وہاں ضرورت ہے کیونکہ اس نے دودھ پینا ہے، تاکہ وہ خون دودھ کی صورت اختیار کر جائے اور وہ دودھ بچے کی غذا بن جائے، اور جب بچہ رحم میں تھا تو اس کی غذا وہ خون کی صورت میں وہاں جا رہا تھا، اور اب وہ خون وہاں دودھ کی صورت میں، وہاں مادے کی صورت میں، یہاں دودھ کی صورت میں، اب وہ یہاں آ رہا ہے۔ اب جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اب ماں کی چھاتی میں بھی اس دودھ کی ضرورت نہیں ہے، تو اب وہ جو کہ ماں کے رحم میں بھی نہیں اور ماں کے تھنوں اور پستانوں میں بھی نہیں اس دودھ کی ضرورت، تو اب وہ جو خون پہلے رحم میں پہنچتا تھا بعد میں سینے میں پہنچنے لگا، تو اب وہ کسی اور جگہ پر، یعنی اس ماں یا اس عورت کے کھانے کی غذا بن جاتا ہے۔ جب تک جہاں ضرورت تھی خون وہاں پہنچتا رہا، وہاں پہنچتا رہا، کبھی ماں کے رحم میں، کبھی ماں کی چھاتی میں، اور اب جب دونوں جگہوں پر ضرورت نہیں، بچہ پیدا ہو گیا، دودھ کی مدت بھی پوری ہو گئی، اب اسی عورت کی غذا کے لیے وہ جو خون ہے جو بنتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے جو ان سے۔ تو اصل چیز جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو خون کا پہنچنا ہے، وہاں خون کا پہنچنا، یہ مصلحت اور حکمت کے مطابق وہ خون اپنی جگہ پر پہنچ رہا ہے، اور یہ کسی حکمت اور قدرت والے کے بغیر جو اس سارے نظام کو چلا رہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالی، مفسرین لکھتے ہیں کہ ماں کے پستانوں میں، اس کے تھنوں میں، اس کے سروں میں، یعنی اس کے
جو نپل ہیں اس کے اندر باریک باریک سوراخ پیدا کر دیتا ہے، مسام پیدا کر دیتا ہے، اور وہ سوراخ نہایت باریک اور تنگ، اور ان سے وہی چیز نکل سکتی ہے جو نہایت صاف اور بہت ہی لطیف ہو۔ نہ تو اس سے خون نکلے گا، نہ اس سے گوبر نکلے گا، اس سے کیا نکلے گا؟ دودھ نکلے گا، وہاں سے دودھ نکلے گا جو ان سے۔ تو اس طرح تھنوں سے وہ دودھ نکلے گا جو خالص بچے کے مزاج کے مطابق ہوگا۔ بچہ دودھ ہی پیتا ہے نا، یا اس وقت وہ کچھ کھاتا ہے، کچھ اور کوئی چیز نہیں جو اس کے لیے خوشگوار ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا نظام کوئی چلانے والا چلا رہا ہے، جس نے ساری کائنات کو، اس کو بنایا، دنیا کو، جو اس کا مالک ہے، جو اس کا خالق ہے۔ بچے کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی جس کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ جب اس کا منہ ماں کے سینے سے لگایا جاتا ہے اس نپل سے تو وہ اس کو چوستا ہے، اس کو تو کوئی عقل ہی نہیں ہے، وہ نہ چوستا تو کیا ہوتا؟ بھوکا مر جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کڑی در کڑی اپنے اسباب سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ اسباب بنانے والا اور پیدا کرنے والا کوئی ایک قادر مطلق ہے۔ اس بچے کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ اس نے اپنی ماں کی چھاتی کو چوسنا ہے؟ بھئی اتنا سا بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے، اتنا سا بچہ، اس کو کیا پتا ہے؟ اس کی عقل ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی اس نے کسی نے اس کو بتایا ہے، کسی نے اس کو سمجھایا ہے؟ نہیں، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے جو ان سے ہے۔ بچہ اس کو انسانوں کے بچوں کے منہ میں ماں اپنی چھاتی ڈالتی ہے، اور فرق یہ ہے کہ جانوروں کے جو بچے ہیں ان کو یہ سمجھ دی ہے کہ انہوں نے اچھل کر خود ان تھنوں کو اپنے منہ میں ڈال لینا ہے اور اس کو چوسنا ہے، اور انہوں نے دودھ پینا ہے۔ ان کو کوئی بتانے والا ہے جو ان کو بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے تمہاری غذا تمہارے اندر پہنچنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بچوں کے دلوں کے اندر یہ مخصوص عمل نہ ڈالتا تو پھر اس دودھ کا، اس خون کا، اس سارے پروسیس کا کیا فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ اسی طرح آگے فرمایا جائے، آگے مفسرین نے کہا، انہوں نے کہا کہ بکری نے جو گھاس کھائی اس کی صورت کچھ اور تھی۔ بکری نے جو گھاس کھائی اور اس کا رنگ اور اس کی صفت بھی اور اس کی تاثیر بھی اور، گھاس کی صورت بھی اور تھی، اس کا رنگ بھی اور تھا، اس کی تاثیر بھی اور تھی، اور اس کی صفت بھی اور تھی، اور پھر اس سے خون بھی بنا اور فضلہ بھی بنا اور دودھ بھی بنا جو ان سے۔ تو ان کی صورت، ان کا رنگ اور ان کی صفت اور ان کی تاثیر اور ہے ہر چیز کی، ہر چیز کی جنسی، حالانکہ چیز وہ ایک ہی کھا رہی ہے اور چیزیں مختلف بن رہی ہیں اور ان کی مختلف تاثیریں ہیں اور ان کی مختلف شکلیں اور ان کے مختلف رنگ ہیں اور ان کے مختلف ذائقے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے بندوں کی مصلحت کو جانتا ہے کہ میرے بندوں کی مصلحت کہاں اور کس جگہ پر ہے، تو وہ ذات جو وہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے کہ کہاں کس چیز کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کس وقت ضرورت ہے جو ان سے۔
تو وہ اپنی مخلوق کی ضرورتوں اور ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اور ان کی ضرورتوں اور مصلحتوں کے مطابق اس عالم کے اندر ہر ذرے کی وہ تدبیر اور تصرف کرنے کے اندر وہ کرنے والا ہے یا مصروف ہے جون سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ محققین نے کہا کہ جس طرح دودھ کے پیدا کرنے کے نظام میں غور و فکر کرنے سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے، دودھ کے پیدا کرنے کے نظام سے امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں دودھ کے پیدا کرنے کے نظام میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کا پتہ چلتا ہے، اس میں غور و فکر کرنے سے جان سے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے حشر اور نشر قیامت کا بھی پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے کل بارش کی مثال دی تھی آپ کو جون سے۔ تو اب یہ جو گھاس ہے جس کو حیوان کھاتی ہیں یہ زمین اور پانی سے پیدا ہوتی ہے، گھاس زمین اور امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں پس اس قادر و قیوم اور حکیم مطلق نے اس زمین کی مٹی کو سبزہ اور گھاس بنا دیا، زمین کی مٹی کو حیوان کے کھانے کے لیے سبزہ اور گھاس بنا دیا، اور جب وہ اس سبزہ اور گھاس کو کھا لیتی ہیں تو اس نے ایک اور تدبیر سے اب اس گھاس کو ان کا خون بنا دیا، اب اس گھاس کو ان کا خون بنا دیا، اور پھر ایک اور تدبیر سے اسی خون کو ان کا دودھ بنا دیا، اور پھر اس دودھ میں چکنائی پیدا کر دی، پھر بعض صورتوں میں اس کا گوشت میں۔ بہرحال یہاں تو یہ چیز اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اجسام کو ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے، اور جب وہ اس پر قادر ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ قیامت والے دن مردہ بدن جو ہیں ان کے اجزاء میں دوبارہ سے زندگی عطا فرما دے، جیسے کہ مٹی سے گھاس اور سبزہ پیدا کر دیا اور اس گھاس سے خون کو پیدا کر دیا اور اس سے ایک نئی چیز دودھ کو پیدا کر دیا، تو جس چیز کا وجود نہیں تھا وہ اپنے پہلی چیز سے ایک نئی چیز وجود میں آ گئی، تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت والے دن مرنے والوں کے اجزاء کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ یہاں پر بھی تو وہ چیزیں دوبارہ پہلے موجود نہیں نہ تھیں جو ان سی ہیں، اور ان میں عقل اور شعور بھی دوبارہ سے پیدا کرتے، جیسے پہلے تھے جب زندہ تھے تو عقل تھی اور شعور تھا نا، مر گئے، مرنے کے بعد جب قیامت والے دن زندہ کرے گا تو دوبارہ سے عقل اور شعور عطا فرمائے گا۔ تو ان چیزوں میں غور اور فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کو قائم کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا اللہ اس پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے جن سے ہے۔ تو ہاں اللہ کے نزدیک قیامت قائم کرنے اور مردوں کو زندہ کرنے کا جو وقت مقرر ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا اور مردوں کو زندہ کر دے گا، جو وقت مقرر ہے، جو اللہ نے وقت مقرر کر چھوڑا ہے وہ وقت جن سے۔ بہرحال کافروں کا اصل میں کافر ایک اس بات میں ان کو شک اور شبہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اجزاء جون سی ہیں وہ منتشر ہو گئے اور انسان کا جسم جو ہے وہ مٹی ہو کر مٹی مل گیا، تو وہ کافر کہتے تھے کہ یہ جون سے اجزاء ہیں، جسم مٹی میں مٹی ہو گیا، یہ دوبارہ کیسے جمع کیے جائیں گے؟ اور خاک، کیونکہ جب وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے تو خاک کے ذرے بن گئے، تو ان خاک کے ذروں سے ان کو کیسے ایک جسم بنا کر نکالا جائے گا؟ تو اس آیت کے اندر جو ان سے اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا ہے، اس میں غور کرنے سے وہ شبہ جو ان سے ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ مفتی
نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دور ہو جاتا ہے اس دودھ کی کیفیت کے اوپر غور کرنے سے جو ان سے کہ اللہ کی قدرت کی شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے جو مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے. وہ جو گھاس اور چارہ اور دانہ وہ جانور کھا رہے، وہ مویشی، ان کے خون اور ان کے گوبر کے درمیان میں سے پاکیزہ دودھ نکال رہا ہے وہ جو ان سے، اور نہ اس میں گوبر کی بو ہے اور نہ اس میں خون کی کوئی رنگ موجود ہے جو ان سی اس کے اندر. تو وہ جو اللہ تبارک و تعالی اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر دے گا. وہ اجزاء بے شک مٹی کے اندر مٹی ہو گئی ہوں جون سا ہے. تو اسی طرح صوفیہ کرام فرماتی ہیں کہ اے انسان، تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا ہے، خالص دودھ جس میں گوبر اور خون کی ایک بال کے برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے، خالص دودھ. مگر حالانکہ دودھ آ کہاں سے رہا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان میں سے، جو قرآن کہہ رہا ہے. مگر اس کے باوجود اس میں ایک بال برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے. تو اولیاء کرام، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ تمہیں خون اور گوبر کے درمیان میں سے بڑا ہی خوبصورت اور خالص دودھ پلا سکتا ہے، تو کیا تم اللہ کی عبادت جو ہے یا اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو خالص نہیں کر سکتے؟ تمہیں بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بارگاہ میں خالص ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، جس میں ریاکاری کی ایک بال برابر بھی ملاوٹ نہ ہو. جیسے کہ اس دودھ کے اندر ایک بال برابر نہ اس گوبر کی ملاوٹ ہے نہ اس خون کی ملاوٹ ہے، اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان اعمال کے اندر بھی اتنا خالص پن ہو کہ آس پاس کی جو بھی رنگیں یا گندگی ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کی ایک بال برابر بھی اس کے عمل کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے، ہم تمہیں اس چیز سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان ہے، اور وہ خالص دودھ ہے جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.